ان کے تکسرو کیا کرو من الصلاۃ نماز سے، یعنی تم نماز میں قصر کر لیا کرو۔ ان خفتم اگر تم ڈر جاؤ، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم فتنہ یفتنہ بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدوًا دشمن مبیناً بالکل واضح، بے شک کافر تمہارے واضح دشمن ہیں اور کھلے دشمن ہیں، یہاں تک کہ وہ تمہاری نمازوں میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ قصر نماز کیا ہے اور اس کے بارے میں بنیادی باتیں کیا ہیں۔ تو قصر نماز جو ہے وہ جب ایک بندہ سفر، قرآن کریم نے تو مطلق بتایا نا کہ تم سفر میں قصر کرو گے، قرآن کریم نے تو کوئی اس کی مدت یا اس کا کوئی مقرر نہیں کیا کہ وہ کتنا سفر ہوگا، لیکن سنت نے اس کو متعین کیا کہ 3 فرسخ کا فاصلہ ہو، اور 3 فرسخ جو ہیں وہ آج کل کے 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یعنی جب ایک بندہ سفر کا ارادہ کرے کہ یہاں وہ جانا چاہتا ہے وہ 92 کلومیٹر ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو قصر کرے جب وہ شہر سے باہر نکل جائے اور شہر کی فنا سے باہر نکل جائے۔ یعنی ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، اس کے باہر اس کا سکول ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے، اس کو فنا کہتے ہیں، اس گاؤں کی یا اس شہر کی۔ تو جب بندہ اپنے شہر سے یا اس کی فنا سے باہر نکل جائے گا تو وہ نماز کو قصر پڑھے گا اور 4 فرض کے 2 فرض پڑھے گا، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 4 کے 2 پڑھے گا۔ اور سنتیں جو ہیں یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پڑھتے تھے، کبھی آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ سنتوں میں قصر نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو پوری پڑھنی ہوں گی، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نماز میں قصر کرو، یعنی یہ تو یوں لگتا ہے کہ تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اسلوب ہے نا قرآن مجید کا، یہ کسی چیز کے وجوب کو منع نہیں کرتا۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بندہ حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان گھومے، صفا اور مروہ کے درمیان پھیرے لگائے۔ حالانکہ صفا اور مروہ کے درمیان پھیرے لگانا واجب ہے، تو لا جناح سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے، اس کا فقہی حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب چیز ہے۔ اب جو قصر ہے وہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ ایک ہے رخصت کہ شریعت کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بندہ مجبوری کے عالم میں اس پر عمل نہ کرے۔ جیسے روزہ ہے، اگر ایک بندہ مسافر ہے یا مریض ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، حکم نہیں ہے، تو روزہ رکھنا عزیمت نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی آیت میں۔ تو قصر نماز جو ہے یہ عزیمت ہے، یہ قصر پڑھنی ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت ہی تھی،
شروع میں، پھر مقیم کے لیے وہ بڑھا دی گئی اور مسافر کے لیے باقی رکھی گئی، یعنی جس کی 4 رکھتے ہیں وہ ہے ہی 2۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک مقیم جو ہے وہ کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مسافر کو چاہیے کہ وہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دے اور وہ بتا دے کہ بھی میں مسافر ہوں، بعد والے اٹھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ لیکن اگر اس نے نہیں بتایا یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے 4 کی 4 پڑھا دی، تو مقتدی مقیم کی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، کیونکہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو تم قصر پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قصر جو ہے وہ خوف کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ قرآن کریم کے ظاہر الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت یعلا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم قصر پڑھو، اب تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرے دل میں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا اور میں نے بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی عرض کیا تھا، کیا وہ تو خوف نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے اور تمہیں اللہ کے صدقہ کو قبول کرنا چاہیے۔ تو قصر نماز جو ہے ان یفتنکم الذین کفروا، یہاں پر جو خوف کا ذکر ہے یہ بطور شرط نہیں ہے، بطور مطابقت حال ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے بلکہ بطور مطابقت حال ہے کہ سفر میں عموماً خوف ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اب میں اگلی بات یہ عرض کروں کہ یہاں پر جو قصر کرنے کی علت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ سفر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پہلے تو اونٹوں پر سفر کرتے تھے، لوگ تھک جاتے تھے، اب تو بڑی آرام دہ گاڑیاں ہیں، اب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتے ہیں، اب ہم کیوں قصر کریں گے؟ جبکہ قصر تو اس لیے تھی کہ یہ اس وقت مشکل سفر ہوتا تھا۔ تو یہ جو سوال ہے یہ ہم نے بھی اپنے استاد گرامی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ روزے کی بات چل رہی تھی، انجیکشن کی، کہ انجیکشن اگر لگوا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ رات کو ایسا انجیکشن لگوا لے کہ اگلا پورا دن اس کو بھوک نہ لگے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادے سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جس کی وجہ سے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا جائے۔ شریعت ایک کلیئر بات بتاتی ہے آپ کو۔ مثلا یہ قصر کی بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ بعض لوگ ایسے نازک مزاج ہوتے ہیں، وہ اگر ہوائی جہاز میں بھی سفر کریں گے تو تھک جائیں گے، اور بعض ایسے جفاکش ہوتے ہیں کہ اونٹ پر بھی سفر کریں گے نہیں تھکیں گے۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہیں گے بھی تو تھک گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں تو قصر پڑھوں گا، تو نہیں تھکا تو پوری نماز پڑھ۔ شریعت ایک حکم دیتی ہے، تو یہاں پر قصر کی علت اور قصر کا سبب تھکاوٹ کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ سفر کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ نماز قصر کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں۔ اب آپ اس پر پھر غور فرما لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فلیس علیکم جناح سے یہ اس کے وجوب کے معنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ جو فتنے کا یا خوف کا تذکرہ ہے یہ بطور شرط نہیں ہے، بطور مطابقت حال ہے۔ آگے فرمایا
ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں تو اس وقت آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ پڑھنے سے روک دیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کافر تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ کمزور ہو جائے، لیکن تم نے ڈٹ جانا ہے اللہ کی بندگی پر، اور حالات کے مطابق جو بھی ممکن ہو تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں نماز خوف کا ذکر ہے، اور یاد رہے کہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے، کہ حالت جنگ ہے، صفے اگر جنگ شروع ہو جائے پھر صلاۃ خوف نہیں پڑھی جائے گی، پھر اکیلے نماز پڑھ لیں، گھوڑے پہ پڑھ لیں، جیسے بھی پڑھ لیں، وہ ایک استثنائی صورت ہے۔ لیکن جب صفیں باندھی ہوئی ہوں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہو، امکانات کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت بھی فرمایا کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی، کہ جو بندہ اللہ سے وابستہ ہو گیا اس نے بہت بڑی طاقت کا سہارا لے لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ اس نے تھام لیا ایک بہت بڑا سہارا۔ اور اللہ کی یاد یہ تو مومن کی قوت ہے، مومن کی طاقت کا راز اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، وَإِذَا اور جب كُنْتَ لفظی معنی ہے تو ہو، یعنی آپ ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہوں فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اقامہ یقیموں کا معنی ہے نماز پڑھوانا، نماز قائم کروانا، پس آپ پڑھائیں لہم انہیں الصلاۃ نماز۔ یاد رہے اگر یہ صلاۃ خوف غزوہ ذات القرد میں پڑھی گئی ہے اور بعد میں بھی صحابہ کرام صلاۃ الخوف پڑھتے رہے، لیکن یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب لوگوں میں کوئی اتنا قابل احترام اور معزز آدمی ہو کہ ہر بندہ یہ چاہے کہ میں نماز اس کے پیچھے پڑھ لوں۔ اور جنگ میں تو پھر شہادت کا امکان بھی ہوتا ہے، بندہ یہ چاہے کہ شاید مجھے شہادت مل جائے، میں آخری جو نماز ہے وہ اس بابرکت شخصیت کی اقتداء میں پڑھ لوں، تو صلاۃ خوف اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اگر صرف نماز ادا کرنی ہے، کوئی ایسا خاص بندہ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ کئی بندوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس عالم میں صلاۃ الخوف نہیں پڑھی جاتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں طریقہ عرض کر دوں تاکہ ترجمے میں آپ کے لیے آسانی رہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ اگر وہ 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے پہلی رکعت پڑھے گا اور دوسرا جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے گا، اور جو نماز پڑھیں گے یہ بھی اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کے پڑھیں گے اگر کوئی مجبوری نہ ہو۔ یہ ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے اور وہ آ کے دوسری رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے، اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد امام سلام پھیر دے گا اور یہ سلام نہیں پھیریں گے کیونکہ ان کی ابھی ایک نماز ایک رکعت باقی ہے، یہ چلے جائیں گے۔ پھر پہلا گروہ آ جائے گا، وہ آ کے نماز پڑھے گا بغیر قرات کے، کیونکہ گویا وہ امام کے پیچھے ہے، وہ سابق نہیں ہے، وہ لاحق ہے، گویا وہ امام کے پیچھے ہے، بغیر قرات کے وہ اپنی نماز مکمل کریں گے، سلام پھیر دیں گے۔ پھر وہ آئیں گے، ان کی گویا ایک رکعت پہلے رہ گئی تھی تو وہ دوسری رکعت جو ہے وہ قرات کے ساتھ مکمل کریں گے،
اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں بظاہر کتنی ایک ڈسٹربنس ہے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن مت بھولیے کہ جا جہاد کے لیے رہے ہیں اور آ نماز کے لیے رہے ہیں۔ یعنی اس حالت میں بھی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے اور بندہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب آپ ان میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ انہیں نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، طَائِفَةٌ، ایک گروہ، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَعَکَ، آپ کے ساتھ، یعنی لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ جو ہے، یہ جو ہے نا منکرین حدیث، ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نماز کی 4 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن نے 2 کا ذکر کیا ہے۔ اب ان سے پوچھو یہ جو 2 رکعتیں ہیں ان میں قرآن نے کہاں بتایا ہے کہ تم نے کیا کیا پڑھنا ہے؟ وہ کہاں بتایا ہے؟ جب تم وہاں سنت کو مان لیتے ہو تو یہاں سنت کو مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ سنت کے بغیر تو دین مذاق بن جاتا ہے نا۔ تو بہرحال فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ رک جائے، ٹھہرے، کھڑا ہو ایک گروہ آپ کے ساتھ، مَعَک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اخذ یاخذ کا معنی پکڑ لینا، کسی چیز کو لے لینا، یہ امر کا صیغہ ہے، لے یاخذو، اور لازم ہے کہ وہ پکڑے رہیں، یعنی یہ جو ول یاخذو ہے گرامیٹیکلی لے یاخذو ہے، چاہیے کہ پکڑے رہیں، اسلحتہم، اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، عین نماز کی حالت میں بھی اپنے ہتھیار لگائے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کرے، یعنی پہلی رکعت مکمل ہو جائے، فَلْيَكُونُوا، فا کا معنی پس، لے یکونوا، چاہیے کہ وہ ہو جائیں، من ورائکم، ورا معنی پیچھے، من ورائکم، تمہارے پیچھے، وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وَلْتَأْتِ، اتا یاتی کا معنی آنا، لیتا آتے، چاہیے کہ آ جائے، طائفتن، گروہ، اخرى، دوسرا، وہ جو وہاں تھا اب وہ آ جائے امام کے پیچھے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، ولیأخذوا حذرہم، اور چاہیے کہ لازم پکڑیں اپنی احتیاط کو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے ہتھیار باندھے رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں، حذرہم واسلحتہم، اور اپنے اسلحے کو، اپنے اوزاروں کو لازم پکڑیں۔ اب آپ اس میں غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، وَإِذَا كُنْتَ، جب آپ ان میں ہوں تو آپ اس طریقے سے پڑھائیں۔ یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، لیکن صحابہ کرام نے سرکار کے بعد بھی صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور امت اس کی قائل ہے، اور قرآن کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا ہے وہ بعد والے نہیں سمجھ سکتے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے نا خوارج کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، جنہوں نے حضرت علی کی تکفیر کر دی تھی، استغفر اللہ، حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کر دی تھی، اور گئے تھے ان کے ساتھ مناظرہ، وہ کہتے تھے ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہے، تم نے اور حاکم مان لیے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس حضرت علی نہیں، حضرت علی کی اجازت حضرت ابن عباس گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کا مفہوم ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا تھا،
اس لیے صحابہ کرام کے طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی خواہش پہ عمل کر رہا ہے، اپنی گمراہی پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یعنی بظاہر یوں لگتا ہے جیسے صلاۃ الخوف زمانہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، لیکن صلاۃ الخوف صحابہ نے بعد میں بھی پڑھی ہے، جنگ صفین میں بھی صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی۔ اللہ پاک نے اس کا طریقہ بیان فرمایا، آگے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ جب دونوں لشکر مقابلے میں آئے ذی کرد میں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی یہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے، اس وقت ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ یہ نقطہ لکھ دیا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر کے سجدوں میں یوں ہی وقت قیام آیا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کے عمل کرنا ہے۔ اگر دین کے لیے، دیکھیں نماز جو ہے نا یہ دین کا مغز ہے، دین کا ستون ہے، لیکن اگر وقت کا تقاضا یہ ہو کہ تم نے نماز کی حیت کو بدلنا ہے یا نماز کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، تو تم نے موقع کی نزاکت کو لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ تمہاری یہ جو نماز ہے یہ سستی کی وجہ سے لیٹ نہیں ہو رہی بلکہ دین کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے۔ مقاصد شریعہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے ابھی مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوگا اور یہ نماز پڑھیں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات طیبات نازل فرما کے مسلمانوں کو نماز خوف پڑھنے کی تلقین فرمائی، اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَدَّ یہ بدو کا معنی ہے چاہنا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل ہو جاؤ، یا اگر تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِکم، اور اپنے مال و متاع سے، یہ متاع کی جمع ہے امتع، اسی سے متاع کا لفظ ہے فائدہ پہنچانا کسی چیز کو۔ وَأَمْتِعَتِکم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، مالا یمیلو کا معنی ویسے ہوتا ہے جھکنا کسی طرف، لیکن یہ جو قرآن کا اسلوب ہے نا کہ وہ فَيَمِيلُونَ، پس وہ جھک جائیں، علیکم تم پر، میلتاً جھکنا، واحدہ ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم پر ٹوٹ پڑیں، تم پر وہ ٹوٹ کے حملہ کر دیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تم غافل ہو تو وہ تم پر حملہ بول دیں، پوری ایک اجتماعی صورت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو ناکام بنا رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے اس وقت تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ جہاد بھی ہوتا رہے، اللہ کو سجدے بھی ہوتے رہے۔ ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کانا، ان اگر کانا ہو، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطر بارش سے، او کنتم یا تم ہو، مردا مریض کی جمع ہے، یا تم بیمار ہو مریض ہو، کس چیز میں حرج نہیں ہے اس کا آگے ذکر کیا۔ ان تدعوا اسلحتکم، ان تدعوا کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنے ہتھیار، یعنی اگر تم کسی وجہ سے ہتھیار لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ہتھیار نہ لگاؤ۔ اب دیکھیں لا جناح کا لفظ جو ہے نا یہاں پر اپنے اصلی معنی میں ہے کہ تم پر کوئی حرج، تمہیں اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، وہاں پر یہ وجوب کے معنی میں تھا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب جو ہے یہ بڑی چیزوں سے اس سے مسئلہ اس طرح مستنبط کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یعنی کوئی تم پر حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو،
لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم نے لازم پکڑنا ہے اپنی احتیاط کو، تم نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن لا یلدغ من جوہر مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر کبھی ایک بندہ کسی پہ اعتماد کر کے کوئی اپنا نقصان کروا بھی لے تو مومن شریف ہوتا ہے، بدو نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ مومن جو ہے وہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کا ظلم برداشت کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ شریف ہوتا ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ بدو نہیں ہوتا کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ کرتے رہو۔ تو فرمایا تم نے اپنی احتیاط کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ اجر دے گا، اسی طرح اللہ تمہیں تلواریں اٹھانے پہ بھی اجر دے گا۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، ویسے ہتھیار اٹھانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم پہ بندے کو اجر ملتا ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اب فرمایا کہ جو کافر عین حالت نماز میں تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، جو نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے نہ قانونی طور پر صحیح ہے۔ ان اللہ اعد، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہیناً، اہانا، یہینو اہانتاً، اس کا معنی ہے ذلیل کرنا کسی کو۔ مہین کا معنی ہے ذلیل کرنے والا۔ اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن گناہگار دوزخ میں چلا گیا اور مومن گناہگار دوزخ میں جائیں گے، یہ حدیث پاک میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے کرم سے محفوظ رکھے۔ اگر وہ چلا گیا، اس کو عذاب ہوا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں آ جائے گا۔ جس طریقے سے اگر ایک بندہ سینکڑوں سال قضیہ فردیہ کر رہا ہو، سینکڑوں سال عبادت کرنے کے بعد شرک کر لے، اس کی سینکڑوں سالوں کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایک بندہ سینکڑوں سال شرک کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، کوئی نیکی نہیں کر سکا، اس کی موت آ گئی، تو کلمہ طیبہ آخر کار اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو مومن کو جو عذاب ہوگا، کلمہ گو کو جو عذاب ہوگا، وہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ لیکن کافر کو جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور کافر کا عذاب اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ کبھی انہیں پاک نہیں کرے گا۔ تو عذاب مہین جو ہے یہ صرف کافر کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عذاب کی بہت سی صفات آئی ہیں۔ یہ عربی میں نا ہر خوبی کو صفت ہی کہتے ہیں، اچھی کو بھی صفت کہتے ہیں، بری کو بھی صفت کہتے ہیں۔ یعنی اردو میں تو ہمارا استعمال اور ہے نا، ہم صفت اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم مردود، یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ عذاب کی کئی صفتیں آئی ہیں، عذاب علیم، عذاب عظیم، لیکن عذاب مہین جو ہے یہ یہاں بھی آئے گی، کافر کے لیے ہوگی۔ اگر کسی فعل پر عذاب مہین کی وعید ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ وہ فعل کرنے والا کافر ہوگا۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا، پس جب، قَضَيْتُم، تم ادا کر لو، الصلاۃ، نماز، حال صلاۃ الخوف پڑھ لو، جیسے بھی، یا اگر صلاۃ الخوف بھی نہیں پڑھ سکے، جنگ شروع ہے، اپنی اپنی سواریوں پر اکیلا، جیسے ممکن ہے نماز پڑھ لو، تو وہ نماز ہو جائے گی۔
کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہاری مجبوری کو اور اللہ جانتا ہے تمہارے اخلاص کو، وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہے، جب تم نماز پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، نماز تم نے پڑھ لی جیسے بھی پڑھ لی، لیکن اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں پیوست ہو جانی چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کو یاد کرو، قیامًا، حالت قیام میں بھی، وَقُعُودًا، اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو لیٹے ہوئے بھی تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ یعنی نماز تو جیسے بھی پڑھ لی، جیسے حالات تھے، لیکن اللہ کی یاد تمہارے من میں بسی ہونی چاہیے۔ قیام، رکوع، وہ قعود یا لیٹنا، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان پا جاؤ، یعنی وہ جو حالت تھی نا جس کی وجہ سے صلاۃ الخوف پڑی تھی، وہ جو خوف کی حالت تھی، جب تم اس سے پرامن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس پھر نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے مطالبہ کیا ہے، تمام ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پھر نماز ادا کرو۔ اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ آگے نماز کے بارے میں دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتاب بمعنی مکتوب ہے، اور قرآن کریم میں کوتبہ کا لفظ فورزہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کوتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو نماز ایمان والوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا، میرے پاس فلاں دلیل ہے، تیری دلیل نہیں سنی جائے گی۔ جو نماز کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، نماز ایمان والوں پہ فرض۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ موقوتا، کہ نماز فرض ہے وقت معین میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کا جی چاہے آپ نماز پڑھ لیں، آپ عصر اور ظہر کو اکٹھا کر لیں کہ ہم نے ظہرین پڑھی ہے، آپ مغرب اور عشاء کو اکٹھا کریں کہ ہم نے مغربین پڑھی ہے۔ یہ مغربین ظہرین یہ قرآنی اصطلاحیں نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے گی، وقت میں پڑھی جائے گی۔ دیکھیں نماز کب فرض ہوتی ہے بندے پہ؟ جب وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم پہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوت ہو جاتا ہے تو وہ فجر کا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ اسلام میں قضا نماز کا کنسیپٹ تو ہے، لیکن نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اخبار واحد، امام شافعی جو ہے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بعض اخبار کی وجہ سے، بعض روایات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، جیسے اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میں نے سفر کرنا ہے، میں ٹرین میں بیٹھوں گا، ٹرین 5 گھنٹے مسلسل چلے گی، تو میری تو نماز قضا میں وقت سے پہلے پڑھ لوں۔ اب بھی لوگ پوچھتے ہیں نا۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے کہ استثنائی صورت ہے، پھر وہ اخبار واحدہ لے کے آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کتاب موقوتا، نماز فرض ہے وقت معین میں، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا تم نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اس لیے نماز کو قضا کرنے کا کنسیپٹ تو ہے۔ اگر ایک بندے نے نہیں پڑھی، سرکار کی خود نمازیں قضا ہوئی ایک موقع پر، اور اس میں بھی کوئی تعلیم امت کا پہلو ہوگا، آپ نے وقت میں بعد میں نماز پڑھی،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا ابھی وقت شروع نہ ہوا ہو اور بندہ پہلے نماز پڑھ لے. ہاں پھر آپ کہیں گے کہ وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے مزدلفہ میں آ کر، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. سرکار نے اگر مزدلفہ میں ایک جگہ پر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تو پوری زندگی تو آپ نے کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. تو وہ ایک استثنائی صورت ہے. اگر سرکار اور موقعوں پر بھی اکٹھا کر لیتے، ہم یہی سمجھتے کہ اللہ کی یہی مراد ہے، ہم اس پر عمل کر لیں. تو وہاں پر بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے آپ نے نماز، بلکہ وہ کہتے ہیں مغرب جتنی بھی لیٹ ہو جائے تم نے پڑھنی آ کے مزدلفہ میں. تو اس پر قیاس کر کے کہنا جب ہم 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے پاس سے نام رکھ لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم موقوتا کا لفظ بولتا ہے. نماز فرض ہے اس کے وقت پر، وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی. ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. وَهْنٌ کہتے ہیں سستی کرنا، سستی کا مظاہرہ کرنا. وَلَا تَهِنُوا اور سستی نہ کرو، فی ابتغاء القوم قوم کو تعاقب کرنے میں. ابتغاء کا معنی ہوتا ہے ویسے چاہنا، یعنی ہوتا یہ ہے نا کہ جب جنگ ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے بندے تھکے ہوئے ہیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ بھی ان کا ہم نے تعاقب کرنا ہے، تو تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ انسانی جبلت ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا تعاقب کرنے میں کوئی سستی نہ کیا کرو. ان تکونوا تعلمون، یہ تعلمون علم سے ہے، الف لام میم، علم جس کو دکھ کہتے ہیں. یعنی میں جب قرآن مجید پڑھتا تھا 8ویں 9ویں جماعت میں، تو میں سوچتا تھا یار یہ تعلمون الف سے یہاں پر کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ علم سے ہے یا کیا ہے. میں کہتا باقی تو عین سے ہوتا ہے، تو یہ الف سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ یقین جانے اس وقت سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ تعلمون یہاں پر الف سے کیوں، عین سے کیوں نہیں؟ تو یہ تعلمون علم سے ہے، دکھ. مراد یہ ہے ان تکونوا تعلمون کہ اگر تم نے دکھ اٹھایا ہے، تم تھکے ہوئے ہو، زخمی ہو، تم نے دکھ اٹھایا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تو انہوں نے بھی دکھ اٹھایا ہے. کما تعلمون جیسے تم نے دکھ اٹھایا ہے. مراد یہ ہے اگر تم تھکے ہوئے ہو نا تو مشرک بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن تم اس بات کو مت بھولو کہ تم یہ جہاد اللہ کی محبت میں کر رہے ہو اور وہ بتوں کی محبت میں کر رہے ہیں. جب وہ بتوں کی محبت میں آ کے اتنی زیادہ، وہ دیکھیں نا جب وہ قرآن کریم میں ایک لمبی بات ہے، وہ میں اس کو نہیں چھیڑوں گا. بہرحال جب یہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا نا، تو ظاہر ہے انسانوں کی طبیعتوں میں کچھ لوگوں نے، منافقین نے کوئی شور مچایا کہ عجیب و غریب سا ماحول بن گیا. تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، کہ اگر آج تمہیں یہ اتنا زیادہ ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے تو بدر میں یہ بھی نقصان اٹھا چکے ہیں مشرک بھی. انہوں نے تو بدر کی شکست کے بعد یہ کہا تھا، کسی نے کہا تھا میں سر کو تیل نہیں لگاؤں گا جب تک میں بدر کے مقتولوں کا بدلہ نہ لے لوں. تو وہ بتوں کی محبت میں اتنے پرعزم ہیں، تم تو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، تم اتنے پرعزم کیوں نہیں ہو؟ تو اس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون. رجا کہتے ہیں امید کو، کہتے ہیں نا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجا، رجا امید. اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرْجُونَ اور تم امید کرتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا یرجون جس کی امید وہ نہیں کرتے. تم تو اس لیے لڑتے ہو کہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا، اس لیے لڑتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ تو بتوں کی محبت میں لڑ رہے ہیں
جب وہ بتوں کی محبت میں اتنے پرعزم ہیں تو تمہیں اس سے بڑھ کر ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو بھی بندہ دین کا کوئی بھی کام کرتا ہے کسی حوالے سے، اسے یہ بات مت بھولنی چاہیے کہ میں ایک بڑے اعلیٰ مقصد پہ ہوں۔ اگر ایک نشئی جو ہے نا، نشئی، وہ لوگوں کی گالیاں کھا کے، وہ لوگوں سے مار کھا کے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، تو جو بندہ دین کے لیے کام کر رہا ہے اسے اس سے بڑھ کر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد بڑا بلند ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید کرتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ حکیمہ، اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم یہ بھی نہ سوچنا کہ سچا تو میں تھا، میں کیوں ہار گیا، ایمان والے تو ہم تھے، ہمیں شکست کیوں ہو گئی۔ تم نے کائنات میں فیصلے نہیں کرنے اپنی زندگی کے، تم نے اللہ کی حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اپنی عقل کو حکمت الہی کے مقابلے میں نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے تم پہ کیا بیتتی ہے، اور ہر کام اللہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا کس طرح پڑھنے، روٹین کی نماز، بس 4 کے 2 پڑھنے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک جو مسافر ہے وہ کسی مقیم کی ابتدا میں پڑھتا ہے تو پھر پوری پڑھے گا، ٹھیک ہے، ورنہ جیسے آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھیں۔ جی وتر تو پڑھنے ہیں، وتر 3 رکعتوں والی میں تو کسر ہے ہی نہیں نا، نہ 3 میں نہ 2 میں، وتر واجب ہیں، وہ پورے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنتوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کبھی سرکار پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، دونوں طرح کی، لیکن کسر نہیں ہوگی سنتوں میں، سنتیں پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرما۔ میرے مالک، ہمارے سینوں کو فہم قرآن کے لیے کشادہ فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں زندگی کے قدم قدم پر قرآنی تعلیمات کو اپنانے کی سعادتیں نصیب فرما، قرآنی تعلیمات کو اپنانے کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ، میرے مالک ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مولا، ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک، تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ پروردگار عالم، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جس بھائی نے مسجد کے لیے یہ قرآن مجید ہدیہ کیے ہیں انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک